بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ زکوٰۃ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے اور اس کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت رسول اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ سے جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 پڑھی ہے، اس میں اللہ نے حکم دیا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور سنت سے اس کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ صحیح بخاری کی 8 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 111 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح پوری امت کا، صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ دین اسلام کا تیسرا بڑا رکن زکوٰۃ ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کے خلاف لڑائی کی جائے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے لڑائی کروں گا جس نے زکوٰۃ اور نماز میں فرق کیا۔ جیسے نماز دین کا بنیادی رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے اور ایک اہم رکن ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ قول 1399 نمبر پر 1399 نمبر پر یہ موجود ہے، اور کسی صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق ان سے خلاف نہیں کیا تھا۔ جب کسی نے اختلاف نہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سب اس بات پر متفق تھے کہ جو زکوٰۃ کا انکار یا اس کے خلاف لڑائی کی جائے۔ تو دوسری ہجری کے اندر ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی، جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے، جیسے کہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کننا نصوم عاشورا ونؤدی زکوٰۃ الفطر، ہم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فطر کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ فلما نزل رمضان ونزلت الزکاۃ، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، رمضان نازل ہو گیا، اس کے احکامات، زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو پھر ہم نے عاشورہ کا روزہ اور جو ہے اسے رکھنا اور چھوڑنا دونوں ہمارے لیے اختیار دے دیا گیا۔ تو بہرحال یہ ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آ چکے تھے، اور دوسرا سال تھا۔ زکوٰۃ کے مختلف معنی بیان کیے لغت کے اعتبار سے، بعض نے کہا یہ زکا یزکو، اور بعض نے کہا کہ زکا یزکی تزکیتن و زکاتن سے یہ مشتق ہے، اس کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ گویا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کا حق اپنے مال میں سے ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ خاص مال میں وہ حق جو خاص وقت میں مخصوص افراد کے لیے واجب اور فرض ہوتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ خاص مال میں وہ حق جو خاص وقت میں مخصوص افراد کے لیے واجب اور فرض ہوتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر 4 شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی آدمی پر۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، یعنی غلام مرد یا عورت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آزاد پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس سے پہلے جو شرط ہے وہ ہے اسلام کی، کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی جو مسلمان ہوگا، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس پر ٹیکس ہوتا ہے۔ تو مسلمان ہونا یہ پہلی شرط، آزاد ہونا یہ دوسری شرط، کیونکہ غلام مرد یا عورت اس کا مال در حقیقت اس کے مالک کا مال ہوتا ہے۔
تیسری شرط یہ ہے کہ ملک نصاب، کہ جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے، جو مقدار و لمٹ بیان کی ہے مال کی، اتنی مقدار کا مال ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ملکیت کسی کی ہو جو مقدار نصاب کا مالک ہو جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، سمجھدار ہو یا پاگل ہو، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی ملکیت اس مال پر مکمل ہو، اس میں کسی کی پارٹنرشپ نہ ہو، نہ کسی کا قرض ہو، بلکہ اس کا اپنا مال ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے۔ تو بنیادی طور پر زکوٰۃ میں دو بڑی شرطیں ہیں، ایک تو جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے اتنا مال ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر سال گزر جائے۔ تو یہ چیزیں چار یعنی 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اناج اور پھلوں سے ہٹ کر یہ 4 شرطیں ہیں، یہ جو شرطیں ہیں سال کا گزرنا، یہ اناج اور پھلوں میں نہیں ہے، پیداوار میں نہیں ہے۔ دوسری بات، جو جانوروں میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تو جانوروں میں اور ان کے بچوں میں جو ہے دونوں کا خیال کیا جائے گا زکوٰۃ میں۔ اسی طرح اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کی وراثت میں، اس کی جائیداد میں پہلے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، بعد میں ورثاء کو وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جانوروں کے لحاظ سے زکوٰۃ۔ جانوروں میں جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 2 شرطوں کی بنا پر ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ وہ جانور دودھ پینے اور افزائش نسل کے لیے ہوں، دودھ پینے کے لیے اور افزائش نسل کے لیے جانور ہوں تو اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ برانی زمین پر چرنے والے جانور ہوں۔ برانی سے مراد یعنی وہ زمین جس پر سبزہ اگتا ہے بارش ہونے کی بنا پر، اس پر ٹیوب ویل کا پانی، نہر کا پانی نہیں لگایا جاتا بلکہ بارش کے ذریعے سیراب ہوتی ہے، تو وہ جانور برانی زمین پر چرنے والے ہوں تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اس لحاظ سے جانوروں کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو جانور افزائش نسل اور دودھ پینے کے لیے ہوں تو ان میں زکوٰۃ ہوگی، اور اس کی زکوٰۃ شریعت میں مختلف احادیث میں اونٹوں کے لحاظ سے، بکریوں کے لحاظ سے، گائے اور بھینس کے لحاظ سے مختلف بیان کی گئی ہے، اسے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے جانوروں میں کہ ایسے جانور جو بطور خرید و فروخت یعنی کاروبار کے طور پر رکھے گئے ہیں تو ان کی زکوٰۃ مالیت کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر ایک بندے نے 10 بکرے رکھے ہیں یا 10 اونٹ رکھے ہیں، 10 بھینسیں رکھی ہیں اور ان کی خرید و فروخت کرتا ہے، 5-6 لے کر آیا، بیچ دی، پھر لے آیا، تو ان کی جو مالیت ہے اس پر اگر سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے جانور تو رکھے ہیں لیکن جانور رکھ کے مقصد اس کا دودھ کا کاروبار کرنا ہے، دودھ کی خرید و فروخت کرتا ہے، دودھ کا کاروبار کرتا ہے، تو ایسی شکل میں ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جانوروں سے جو پرافٹ دودھ کا جو نفع آئے گا اس نفع پر اگر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ تو رہا جانوروں کے اعتبار سے۔ دوسری صورت ہے زکوٰۃ میں اناج، پھل، شہد اور معدنیات کے لحاظ سے، یعنی زمین سے جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی پیداوار حاصل ہوتی ہے، جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے، اس کی 4 بڑی صورتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے اناج، غلہ اور پھل۔ دوسری صورت ہے معدنیات۔ تیسری صورت ہے شہد،
اور چوتھی صورت ہے مدفون خزانے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو بھی ہم نے پاکیزہ تمہیں، جو تم پاکیزہ رزق کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، زکوٰۃ دو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکال رکھا ہے، زمین کی پیداوار، اس سے بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی 267 نمبر آیت ہے، یعنی 267۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ سب سے پہلی ہم بات شروع کرتے ہیں اناج اور پھل کی۔ اناج اور پھلوں میں کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ اناج اور پھلوں میں صرف اس چیز کی میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اناج اور پھلوں کی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ پیداوار اتنی ہو کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچے، اور نصاب کی جو مقدار ہے، آپ نے فرمایا کہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور 5 وسق سے مراد یعنی 20 من۔ تو یہاں یہ مقدار اگر پیداوار سے ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ملکیت تام ہونی چاہیے، یعنی جو بندہ زمین سے پیداوار حاصل کر رہا ہے اس کی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری پیداوار اس کی اپنی ہے، تو پھر اس میں اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ اناج اور پھل کے لحاظ سے کہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو پھلوں اور پیداوار میں زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن مقدار کتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس میں 2 چیزیں شریعت نے دیکھی ہیں۔ یعنی ایک وہ جو زمین سے آپ اناج اور غلہ حاصل کرتے ہیں اور اس پر آپ کی کھپت آتی ہے، محنت صرف ہوتی ہے، ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور اس پر نہری پانی یا ٹیوب ویل کے ذریعے بجلی خرچ ہوتی ہے، پانی نکالتے لگاتے ہیں، تو جس پیداوار میں کھپت ہو اس میں شریعت نے نصف عشر رکھا ہے، یعنی 20واں حصہ، یعنی 20 من پہ 1 من۔ اور جس پیداوار میں کھپت نہ ہو، یعنی برانی پیداوار ہو، سیم ذرا زمین ہے، پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، بارشیں ہوئی اور پیداوار ہو گئی، تو اس میں 10واں حصہ ہے، یعنی ہر 10 من پہ 1 من اللہ کی راہ میں دی جائے گی۔ البتہ اناج اور پھل میں زکوٰۃ کا جو وقت ہے وہ شریعت نے سال نہیں رکھا، بلکہ جب بھی پیداوار ہوگی اس وقت اس کا عشر نکالا جائے گا اور اس کا 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اس کا وقت جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اناج اور غلے میں جب دانہ سخت ہو جائے اور پھلوں میں جب پھل اپنے خطرے سے باہر آئے، پھل پک جائے، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھلوں کے اندر زکوٰۃ نہیں آتا یبدو اصلاح آتا کہ ان کی صلاحیت واضح ہو جائے، وہ پک جائیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی صلاحیت سے کیا مراد ہے، اور انہوں نے کہا حتی تصفر او تحمر، وہ سرخ ہو جائیں یا زرد ہو جائیں، یعنی پھل پک جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے یا زرد ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تھی زمین سے نکلنے والی پیداوار میں پہلی چیز اناج اور پھل۔ دوسری چیز ہے شہد۔ شہد میں زکوٰۃ اگر انسان اپنی ملکیت والی زمین سے شہد اتارے یا ویرانوں سے شہد اس نے اتاری ہے تو اس میں شریعت نے عشر رکھا ہے، 10واں حصہ رکھا ہے، لیکن اس عشر کی جو مقدار ہے وہ 30 سا ہے، یعنی 90 کلو گرام۔ اگر کسی بندے کو کسی جگہ سے شہد اتارتا ہے، مختلف علاقے سے مختلف درختوں سے شہد اتاری اور 90 کلو گرام ہو گئی تو اس میں سے
10واں حصہ اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، بیت المال کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے معدنیات۔ معدنیات یعنی وہ جگہ جہاں سے زمین میں پائے جانے والے جواہرات میں سے کوئی قیمتی چیز برآمد ہو تو اسے معدنیات کہتے ہیں۔ اگر تو وہ برآمد ہونے والی چیز سونا یا چاندی ہے تو اس میں ربع العشر ہے، یعنی 10ویں کا چوتھا حصہ۔ اور اگر سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور کوئلہ ہے یا کوئی تیل ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کی قیمت دیکھی جائے گی، اور قیمت کا پھر ربع العشر نکالا جائے گا، یعنی 10ویں کا چوتھا حصہ، یعنی 2.5%۔ تو یہ تھی معدنیات۔ اس کے علاوہ ہے مدفون خزانے۔ مدفون خزانے، اگر کسی بندے کو کوئی خزانہ مل جائے اور خزانہ ایسی جگہ سے ملا جو کھنڈرات تھے، غیر آباد جگہ تھی، تو اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مدفون خزانہ جس کو حاصل ہو جائے اس میں 5واں حصہ ہو، پھر رکازی الخمس، یعنی کل مال کا، کل مالیت کا 5واں حصہ وہ بیت المال میں جمع کرائے گا۔ مدفون خزانے دو طرح کے ہوتے ہیں، اگر تو کفار کی زمین سے خزانہ برآمد ہو، یا جاہلیت کے زمانے کا مدفون ہو، یا اس پر کفار کی کوئی علامت بنی ہوئی ہو، تو وہ مدفون خزانہ، اس میں سے 5واں حصہ جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اگر کسی مدفون خزانے پر کوئی مسلمانوں کی علامت ہو یا مسلمانوں کے کسی علاقے سے ملے تو ایسی چیز کا حکم گمشدہ چیز والا ہوگا، یہ اس کا اعلان کرے گا کہ کسی کا ہے تو لے جائے۔ البتہ اناج اور پھلوں کے لحاظ سے مدفون خزانے، معدنیات کے لحاظ سے ہم نے بات کی، لیکن سبزیوں میں اور ترکاریوں میں نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ معاف کی ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بیان کر دیا تھا کہ جس اناج غلے کو یا جس پھل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، ڈیمپ کیا جا سکتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہر وہ چیزیں جو کھیرے ہیں، ککڑیاں ہیں، پیاز ہے، لہسن ہے، ایسی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ ان کو بیچا جائے اور ان کی آمدنی جو ہے وہ سال پڑی رہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ تین چیزیں ہم نے پڑھ لی: اناج، پھل، شہد، معدنیات، مدفون خزانے، جو زمین سے نکلنے والی پیداوار تھی۔ باقی رہا مسئلہ نقدی چیز کا، نقدی اور زیورات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی کو محفوظ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی روایت ہے: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار۔ جو بھی شخص سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت دن اس کے سونے اور چاندی کو ہی آگ کی پلیٹیں بنائی جائیں گی اور اس کے جسم کو اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1402 نمبر پر۔ تو زیورات یا اس کے قائم مقام جو بھی چیز ہو، یعنی روپیہ ہو، ریال ہو، ڈالر ہو، یورو ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کی زکوٰۃ زیورات میں شمار کی جائے گی، سونے اور چاندی میں ہوگی۔ البتہ سونے اور چاندی میں اور زیورات میں یہ فرق کچھ جو ہے جو اہل علم نے بیان کیا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ سونا چاندی، اگر کسی کے پاس سونا ہے جس کا وزن 7.5 تولے ہے، 7.5 تولے وزن ہے، تو خواہ وہ بسکٹ کی شکل میں ہو یا ویسے خام سونے کی شکل میں ہو، تو اس میں ربع العشر ہے، 10ویں کا چوتھا حصہ، یعنی 2.5۔ تو چاہے وہ دینار کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو۔ اور دوسری چیز ہے چاندی۔ چاندی اگر 200 درہم ہو یا 52.5 تولہ ہو،
خواہ وہ درم کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں، اس میں بھی ربع العشر 10ویں کا چوتھا حصہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ ہے سونے اور چاندی کی پیداوار۔ یہ مسائل ذرا تھوڑے سے سخت ہیں، مشکل ہیں، اور ہمارا موضوع کافی خشک ہے، اس میں کئی بھائی بہنوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی، ذرا ہوشیار ہو کر، بیدار مغز ہو کر بات کو سنیے گا۔ سونا چاندی بسکٹ کی شکل میں ہو یا درم و دینار کی شکل میں ہو تو اس کی زکوٰۃ کا حکم اور ہے، اور اگر سونا چاندی زیور کی شکل میں ہو تو اس کی زکوٰۃ کا حکم اور ہے۔ ہم نے جو پیچھے بیان کیا ہے سونے اور چاندی کے حوالے سے، وہ ہے جو بسکٹ کی شکل میں ہو یا درہم و دینار کی شکل میں ہو، لیکن اگر سونا زیور کی شکل میں ہو، اس کا زیور بنا لیا گیا ہو، تو اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے سلف اور خلف میں، متقدمین علماء اور متاخر علماء میں بہت زیادہ اختلاف پایا گیا ہے، اور امت کے دو بڑے گروہ ہیں اس بارے میں۔ پہلا قول جو جمہور صحابہ کا ہے اور جمہور اہل علم کا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان سب کے نزدیک زیورات کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زیورات کا حکم ایسے ہی ہے جیسے استعمال کی چیزیں ہوں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس بارے میں جابر بن عبداللہ کی ایک روایت ہے جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے، معجم طبرانی کے اندر یہ روایت لیس فی الحلی زکوٰۃ، کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ روایت و سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن 5 صحابہ کا فتویٰ اس کی تائید کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک، جابر بن عبداللہ بن عمر، ام المومنین سیدہ عائشہ اور ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب اس چیز کے قائل تھے اور اس بات کا فتویٰ دیتے تھے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تمام صحابہ کے فتوے مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے۔ تیسری بات، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 صحابہ سے یہ اس کے بارے میں مروی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ نہیں۔ اور تیسری اس بات کی دلیل یہ ہے کہ زیور یہ استعمال کی چیزوں میں ہے، جس طرح استعمال کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، لباس کے اندر نہیں ہے۔ جو گاڑی استعمال کے لیے رکھی ہو، جو گھوڑا سواری کے لیے رکھا ہو، یا نوکر چاکر خدمت کے لیے رکھے ہوں، تو یا گھر میں سامان جو ہے استعمال کا سامان، جیسے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح سونے پر بھی زکوٰۃ نہیں، یہ بھی استعمال کی چیز ہے۔ یہ ہے پہلا قول اس زیورات کے بارے میں۔ دوسرا قول یہ ہے زیورات کے حوالے سے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اور اس چیز کے قائل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس طرح تمام اہل حدیث علماء اور متاخر حنابلہ یعنی سعودی علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ شکل جو اس وقت لوگوں میں بن چکی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اپنی بہو یا اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو سونا چاندی جو زیور دیتے ہیں، سونا، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ کبھی ان کو ضرورت پڑی تو استعمال کر لیں گے، کبھی مکان بنائیں گے تو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ تو ان کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بطور کرنسی کے گویا کہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اور زیادہ تر ہمارے جو برصغیر پاک و ہند میں بھی زیادہ تر چونکہ یہی پیچھے مقصود اور نیت ہوتی ہے، تو اس لیے شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، اہل حدیث علماء اور احناف سب اس بات کے قائل ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ زکوٰۃ دے دی جائے، اور یہی راجی اور یہی بہتر ہے کہ زیور کے اندر زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگوں کا زیادہ تر رجحان یہی ہوتا ہے کہ چلو 10 تولے 15 تولے 20 تولے سنبھالے ہیں، تو کبھی ضرورت پڑی تو اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، تو گویا کہ وہ ایک مال کی شکل میں ہی محفوظ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا اور اس کو اللہ نے وافر دیا ہے اور اس کے ہاں کوئی 10-15 تولے کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اسے استعمال کی غرض ہی سمجھتا ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ نہ بھی دے وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ
کہ ہم نے سنبھالا ہوا چلو کام آ جائے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت بین الاقوامی طور پر جو مال کے اندر زکوٰۃ یا سونے چاندی کے اندر زکوٰۃ یا زیورات کے اندر زکوٰۃ کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ علماء نے سونے کو بنایا ہے، چاندی کو نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سونے اور چاندی میں اتنا بڑا فرق نہیں تھا، یعنی اگر 4 درہم ہوتے تو 1 دینار بنتا تھا، 4 درہم کا 1 دینار بنتا تھا۔ اور اب 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کا آدھا تولہ سونا بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے اس وقت بین الاقوامی طور پر جو فتویٰ ہے اور علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ سونے کو بنیاد بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پر 7.5 تولے سونا ہے، تقریباً اس وقت 9 9.5 یا 10 لاکھ کا ہے، اور 10 لاکھ کسی کے پاس ہو تو ایک رقم سمجھی جاتی ہے، جبکہ 52.5 تولے اگر چاندی دیکھی جائے تو وہ بمشکل 50-55 ہزار روپے بنتا ہے، اور 50-55 ہزار کی مالیت والا آدمی اس دور میں اس کا تو مہینے کا خرچہ نہیں پورا ہوتا اس سے، تو اس کو غنی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اسی لیے علماء کا اس بات پر اس وقت موجودہ فتویٰ یہ ہے کہ سونے کو بیس اور بنیاد بنا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر کسی پر 52.5 تولے چاندی زکوٰۃ مال کی مالیت ہے تو وہ غنی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد 7.5 تولے کی مقدار مال ہے، 9-10 لاکھ روپیہ ہے، اس سے زائد رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ زکوٰۃ زیورات میں بہتر اور احتیاط یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، کیونکہ مقصود اس کو محفوظ مال کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ یہ تو تھی ہم نے زکوٰۃ پڑھی اناج، غلے، معدنیات، شہد، مدفون خزانے اور سونے چاندی کے لحاظ سے۔ اب رہی ہماری بات تجارتی مال کے اعتبار سے، جو مال ہم نے تجارت میں ہم لگاتے ہیں، تجارت کے طور پر ہم جو کاروبار کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کی کیا کیفیت ہے۔ تجارتی مال کے لحاظ سے ہر وہ مال جو خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے رکھا جائے اور اس سے مقصد نفع حاصل کرنا ہو تو اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت ہے۔ اس طرح فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، سورہ معارج کی آیت نمبر 24 ہے۔ تو اس بارے میں نبی علیہ السلام سے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج الزکاة مما نعدہ للبیع، سن ابی داؤد کی 1562 نمبر حدیث ہے، یعنی 1562۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اس مال سے زکوٰۃ نکالیں جس کو ہم نے تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے، جس کو ہم نے تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے۔ جیسے جانور تجارت کی غرض سے رکھے تھے تو زکوٰۃ پڑتی تھی، ایسا جس مال کو تجارت کی غرض سے رکھا جائے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور تجارتی اموال میں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ دینے والا آدمی اس مال کا بذات خود مالک ہو مکمل، اس میں پارٹنرشپ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال کے اندر نیت تجارت کی ہو، کہ وہ اس نے تجارت کی غرض سے مال رکھا ہوا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسری یہ ہے کہ اس مال کی قیمت زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہو، اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 7.5 تولے سونے کی مالیت، 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر کی مالیت ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ جو مال ہے جو تجارت کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی قیمت 7.5 تولے
کہ برابر ہو، اس سے زائد ہو، اس سے کم نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ سال گزرے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر مال پڑا رہا 6-7 مہینے، پھر آپ نے اسے خرچ کر لیا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ کسی مال میں زکوٰۃ نہیں حتیٰ کہ اس پر سال گزر جائے۔ 1792 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تجارتی اموال میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس مال کی قیمت لگائی جائے گی اور اس قیمت کا ربع العشر یعنی 10ویں کا چوتھا حصہ یعنی 2.5% اس میں سے نکال لیا جائے گا، جیسا کہ ہر لاکھ پہ 2500 روپیہ نکالا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے تجارتی مال۔ تجارتی مال میں ایک اور قسم ہوتی ہے مال کی، ہوتی ہے مال مستفاد، یعنی آپ نے 7 لاکھ روپیہ لگایا یا 10 لاکھ روپیہ آپ نے انویسٹ کیا، کاروبار میں لگا دیا، اس میں لاکھ روپیہ اوپر نفع بھی ہو گیا، تو جو اوپر لاکھ روپیہ نفع ہوا ہے اسے مال مستفاد کہتے ہیں، جسے نفع کہتا ہے یا ربح کہا جاتا ہے۔ جو اوپر سے پرافٹ آ رہی ہے، پرافٹ میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو آپ نے 10 لاکھ روپے لگایا اور دوسرے مہینے، تیسرے مہینے، چوتھے، پانچویں، چھٹے مہینے اس کا نفع لاکھ اور آ گیا یا 2 لاکھ اور اس کے ساتھ شریک ہو گیا، مل گیا، تو سال کے بعد 12 لاکھ کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے مال لگایا اور 10 مہینے، 11 مہینے گزر گئے اور پھر اسے نفع حاصل ہوا، تو پھر جو 10 لاکھ ہے اصل مال، اس کی علیحدہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور جو اوپر 2 لاکھ ملا ہے وہ اس کا جب سال گزرے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کے لحاظ سے۔ البتہ اگر ایک دکان یا گودام میں جتنا بھی مال ہے اور جس نوعیت کے بھی مال ہے، اس سب کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس قیمت میں سے بھی پھر ہر لاکھ پہ 2500 روپیہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ دکان میں یا گودام میں جو مشترکہ مال ہے اور سب کی قیمت لگائی جائے گی۔ اسی طرح جو عمارتیں، بلڈنگ، جو گاڑیاں، گودام، گھر وغیرہ کرائے پر دیے جاتے ہیں، ان کی اصل میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور وہ بھی اس آمدنی پر اگر سال گزرے۔ اسی طرح گھر کے سامان، دکان کے آلات یا کسی ورکشاپ کے آلات یا تجارت کے آلات یا کھیتی باڑی کے آلات وغیرہ، جتنے بھی آلات کسی کاروبار میں استعمال ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ پیداوار اور آمدنی میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آخری بات میں کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے 8 بیان کی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ 8 مصرف ہیں، 8 جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ کو خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز فقراء، فقراء یعنی جس کے پاس رہنے کے لیے نہ مکان ہو اور نہ اس کے پاس اتنا ہو کہ جو اسے کفایت کر دے، اور مساکین وہ جن کے پاس گھر تو ہیں لیکن اتنا ہے کہ جو ان کو پورا نہیں، کفایت نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ پہلا گروہ ہے فقراء، دوسرا گروہ ہے مساکین، تیسرا گروہ ہے والعاملین علیہا، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے وصولی پر، زکوٰۃ اکٹھی کرنے پر، لکھت پڑھت کرنے پر، گودام میں پہنچانے پر یا بیت المال میں جمع کرنے پر، جتنے بھی زکوٰۃ کے ادارے کے اندر کام کرتے ہوں گے، ان کو بھی زکوٰۃ میں سے تنخواہ اور اجرت دی جا سکتی ہے۔ چوتھا مصرف ہے والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلبی کے لیے، کسی مسلمان
کسی غیر مسلم کو مال دینا تاکہ شاید یہ مسلمان ہو جائے. تالیف قلبی، یا بندہ کھرا مسلمان نہیں تھا اس کو زکوٰۃ دینا تاکہ یہ اسلام کے اور قریب ہو جائے. جیسے نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو 100 بکری دی تھی تالیف قلبی کے لیے. البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت میں تالیف قلبی کی آپشن ختم کر دی تھی کہ اب حق واضح ہے، اب کسی کی تالیف قلبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 5 ہو گئے مصرف، یعنی 4 یہ مصرف ہو گئے. 5واں پھر رقاب، گردنوں میں، یعنی کوئی غلام مسلمان مرد یا عورت آزاد ہونا چاہتا ہے تو زکوٰۃ کا مال دے کر اسے آزاد کروایا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی مسلمان بے گناہ کسی جرم میں قید کر دیا گیا ہے تو اس مسلمان کو اس کی سزا سے بچانے کے لیے قیدی کو چھڑانا زکوٰۃ کے مال سے یہ بھی جائز ہے. اس کے بعد چھٹا ہے والغارمین، یعنی وہ آدمی جس کو چٹی پڑ دے. چٹی پڑنے کی کیفیت یہ ہے کہ یا تو کسی کی وجہ سے چٹی پڑ دی، یعنی کسی بندے کی ضمانت دی اور اسے 1 لاکھ روپیہ لے دیا، جس کو لے کے دیا تھا وہ کرائے کے پر رہتا تھا، راتوں رات سامان لیا اور بھاگ گیا وہاں سے. اب جس بندے نے اس کی ضمانت دی تھی اب یہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ اپنی طرف سے ادا کرے، تو زکوٰۃ سے یہ لے کر اپنی خلاصی کرا سکتا ہے. اس طرح کسی نے گاڑی نکلوا لی، ضمانت اس کی دے دی، کسی نے فریج لی کسی دکان سے، ضمانت اس کی دے دی، بعد میں بھاگ گیا، تو یہ ہے چٹی سے پڑ جائے. یا پھر چٹی کی شرط یہ ہے کہ انسان پر ایسی آفت آئے کہ وہ مقروض ہو گیا اور قرضے سے اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. وفی سبیل اللہ 7واں مصرف ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور 8واں ہے وابن السبیل، مسافروں پر، ایسا مسافر جو لٹ جائے یا اس کا سامان سفر ختم ہو جائے یا کوئی اس پر آفت آ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ تھے زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کی ساری صورتیں. اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف. جو سوال ہیں آپ ایک ایک کر کے پیش کریں، اللہ نے توفیق دے تو انشاءاللہ ان کو جواب دیں. ہمیں کن چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے؟ تقریباً ہمارے سبق میں اس کی بات ہو چکی ہے کہ یا تو اناج، غلہ، پھل، اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، یا معدنیات میں ہوتی ہے، یا پھر شہد کے اندر ہوتی ہے، یعنی زمین سے جو کچھ نکلتا ہے. اس کی 4 صورتیں ہیں. اس کے بعد نقدی ہے، اس کی میں نے کیفیتیں بیان کی تھی. اور تیسری چیز ہے تجارتی مال. ان تینوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور اس کی مختلف کیفیتیں ہیں جو ہم نے اپنے سبق میں، اپنے درس میں بیان بھی کی اور آپ نے سن لی. کیا اس سونے پر زکوٰۃ ہے جس کو پہنا ہوا ہے؟ نوٹ بچایا ہوا سونا نصاب کے ماتحت ہے، لیکن جب اس کا جو روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ سارے حساب کتاب کیجیے تو یہ نصاب سے زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ سونا چاہے پہننے کے لیے رکھا ہو یا کچھ پہنتے ہو کچھ ویسے رکھا ہوا ہے، جب زکوٰۃ دی جائے گی تو ٹوٹل کا اعتبار کیا جائے گا. جب زکوٰۃ دی جائے گی تو جو پڑا ہوا ہے، جو استعمال نہیں ہے اور جو استعمال ہے، دونوں کو جمع کر کے زکوٰۃ دی جائے گی. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر میاں بیوی ہیں، خاوند کو والدین کی طرف سے 5 تولے ملا، بیوی کو اپنے والدین کی طرف سے 5 تولے ملا، اب 5 تولے خاوند کا ہے، 5 تولے بیوی کا ہے، تو کسی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اگر خاوند اپنے 5 تولے اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو پھر زکوٰۃ بیوی کو ادا کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد 10 تولے سونا ہو چکا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس کا سونا ہوگا زکوٰۃ وہی دے گا. یہ آج ہمارے معاشرے میں بڑی ایک ظلم کیا جا رہا ہے خاوندوں پر کہ زیور بیوی کا ہوتا ہے اور بیچارہ خاوند اپنی تنخواہ سے اس کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے. جس کا مال ہے زکوٰۃ بھی اسی پر فرض ہوتی ہے. ہاں جی.
ہاں جی یہ بات صحیح ہے کہ 7 تولے سے کم، 7 تولے اور 7.5 نہیں ہے، صرف 7 ہے تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں نے پیچھے آپ کو بیان کیا جتنی بھی استعمالات کی چیزیں ہیں، چاہے 1 کروڑ کی گاڑی ہو لیکن استعمال کی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کروڑ کروڑ کی 2-3 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور نیت اس کی اگر دل کے 100ویں حصے میں بھی یہ تصور ہے کہ چلو زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، تو اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کیسے اس سے مال نکلوانا ہے۔ اسے بڑی بڑی ہائی پوٹینسی کے ٹیکے لگانے آتے ہیں، اللہ پھر اسے ایسے نقصانات سے دوچار کرتا ہے کہ وہ اس کا خود بخود جو ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر صرف استعمال کی غرض سے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے معلوم ہے کہ لیس علی العبد فی فرسہ ولا فی عبدہ زکاۃ صدقہ، کسی آدمی پر اس کے غلام میں یا اس کے گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی گھوڑا سواری کا جانور ہے اور غلام یہ کام کاج کے لیے رکھا ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جی آگے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو سوال ہے نا، یہ یعنی آن لائن بزنس کا، ہاں یہ جی تھوڑا سا جواب آپ نے اپنے بیان میں اس کا دیا کہ آن لائن بزنس میں جو رقم کسی نے انویسٹ کی ہوئی ہے مثلا 10 لاکھ، لیکن اس ہاں پہ جی پروفٹ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سپوز کہ 1 لاکھ، تو کیا اس کو 10 لاکھ پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے یا صرف 1 لاکھ پہ؟ یہ آپ نے پہلے بیان میں بہتر طریقے سے بتا دیا، مزید اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 کروڑ کا کاروبار کر رہا ہے، مثال کے طور پر اس نے دکان میں 1 کروڑ کا مال رکھا ہے، لیکن 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا مال سال میں کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، 80 لاکھ کا مال پڑا رہتا ہے، تو 80 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اوپر کے 20 یا 10 لاکھ جو آتے ہیں جاتے رہتے ہیں، مال آ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تو جو اوسطاً سالانہ مال گودام میں پڑا رہتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے سال سے کے طور پر 5 بندوں نے 10-10 لاکھ لگا کر کاروبار کیا، تو ان 5 کو اپنے 10-10 لاکھ کے لحاظ سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر ان 10 لاکھ پہ 1 لاکھ پرافٹ آئی ہے اور وہ پرافٹ آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 10 لاکھ پہ 1 لاکھ پرافٹ آئی اور وہ بھی آپ نے کاروبار میں انویسٹ کر لیے، تو پھر جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو 11 لاکھ کے حساب سے دیں گے، 10 لاکھ کے حساب سے نہیں دیں گے۔ اچھا قاری صاحب، سوری شیخ صاحب، اگلا سوال ہے اب پراپرٹی پہ۔ اس کا بھی آپ نے بیان میں اپنے بیان کیا کہ رینٹل پراپرٹی پر زکوٰۃ لگتی ہے یا ٹیکس۔ ہاں یہ سوال کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ رینٹل پراپرٹی جو ہے، جو آپ کی پراپرٹی آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اس ہاں پہ جی ٹیکس آپ دے رہے ہیں، تو کیا زکوٰۃ بھی دیں گے یا صرف ٹیکس کافی ہے؟ تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور سوالات بھی ہیں، پہلے اس چلیں کا پہلے اس کا جواب جواب۔ دے دیں پھر میں آپ کو اصل بتاتا میں ہوں مسئلہ دوسرے یہ ہے سوال۔ کہ اگر آپ نے رینٹ پہ کوئی پراپرٹی دی ہوئی ہے تو ہماری حکومت اگر اس پر ٹیکس لے رہی ہے تو یہ ہماری حکومت کا مسئلہ ہے۔ اس کے ٹیکس پر یہ نہیں ہوگا کہ شریعت کے جو ہے حکم ختم ہو جائے۔ ایسے تو پھر کھیتی باڑی کرنے والے بھی ان کو بھی بڑے ٹیکس پڑتے ہیں، تو پھر وہ بھی کھیتی باڑی میں زکوٰۃ نہ دیں، تو یہ نہیں ہے۔ اگر موجودہ حکومت ٹیکس لے رہی ہے تو یہ ان کی اپنی ایک زیادتی ہے یا اپنا کوئی رول ہے۔ شرعی طور پر جو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی رکھی یا کوئی پلازا لے رکھا ہے اور رینٹ پہ دیتے ہیں، تو اس پلازے کی یا اس گھر کی یا اس گودام کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس پر جو رینٹ آپ کو کرایہ آ رہا ہے، جو آمدنی آپ کو آ رہی ہے، اگر اس آمدنی پر سال گزر جائے اور اس کی قیمت بھی یعنی 7.5 تولے سے زائد یعنی 10 لاکھ سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثلا آپ نے ایک پلازا آپ نے یا آپ کمرشل پلازا آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، آپ کو ماہانہ اس سے 5 لاکھ روپیہ آتا ہے، لیکن آپ اسے 7 سال استعمال کر رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اس میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ استعمال کرے، 3 لاکھ بچ گیا، پھر اگلے مہینے پھر 3 لاکھ مل گیا، تو اس طرح سے اگر وہ 30-25 لاکھ یا 30 لاکھ 40 لاکھ جو وہ آمدنی آپ کے پاس پڑی ہے اس پر سال گزر جائے
تو پھر اس میں زکوٰۃ دی جائے گی، وگرنہ جو چیز دکان ہو یا مکان ہو یا پلازا ہو یا گودام ہو جو رینٹ پہ دیا گیا ہو تو اس چیز کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک قاری صاحب، اچھا اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال ہے، آج کل پراپرٹی کا بزنس بہت زیادہ چل رہا ہے، تو لوگ ہاں جی، پلاٹ قسطوں پہ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح سے اس پہ زکوٰۃ دی جائے کہ پلاٹ آپ نے سستا خریدا ہوتا ہے اور جس طرح سے ہماری پاکستان میں بہت تیزی سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن ہاں اس کے جی، پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ زکوٰۃ دے سکے ہر سال، تو اس کے لیے کس طرح سے وہ دیکھے گا؟ اصل میں اگر تو ایک بندے نے پلاٹ لیا ہے رہائش کے لیے، اگر تو رہائش کے لیے پلاٹ لیا، چاہے وہ 5 لاکھ کا لیا تھا، 10 لاکھ کا لیا تھا، وہ چاہے 40 لاکھ کوئی پہنچے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہا مسئلہ ایک بندے نے پلاٹ لیا ہے کاروبار کی غرض سے، کاروبار کی غرض سے اس نے پلاٹ لے رکھا ہے کہ جب مہنگا ہوگا تو اسے بیچ دوں گا، تو جو اس نے اس پہ علماء کے دو قول ہیں۔ ایک علماء کا طبقہ کہتا ہے کہ جو اس نے مثال اس نے 15 لاکھ کا پلاٹ لیا تھا، اب چاہے وہ 40 لاکھ کا ہو گیا لیکن لگائے اس نے 15 لاکھ تھے، تو وہ 15 لاکھ کے لحاظ سے ہی زکوٰۃ دے گا، 40 لاکھ کے لحاظ سے نہیں دے گا۔ جب 40 لاکھ اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو پھر وہ 40 لاکھ کے لحاظ سے زکوٰۃ دے گا، وگرنہ وہ 15 کے لحاظ سے ہی زکوٰۃ دے گا۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ اب وہ 40 لاکھ کا مالک بن چکا ہے، چاہے اس نے 15 لگائے تھے لیکن 40 لاکھ وہ مالک بن چکا ہے، تو اسے 40 لاکھ کے لحاظ سے ہی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور یہی قول راجی ہے کیونکہ اس نے ایک بزنس کیا، اس نے ایک کاروبار کیا، اور جب انسان کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں اصل مال پر بھی اور جو اس پر پرافٹ آئی ہوتی ہے اس ٹوٹل کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اب یہ ہم نے اپنے اوپر جو مصیبتیں اور بہت سی کھپت اپنے اوپر ڈال رکھی ہے کہ ہمارے پاس کروڑ کروڑ کے پلاٹ ہوتے ہیں لیکن نہ ان کو بیچتے ہیں، نہ اپنی جان پہ لگاتے ہیں، نہ اپنی اولاد پہ، اور اسی طرح دنیا کا مال دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتی ہیں۔ تو یہ کہ ہماری اپنے اوپر ایک ظلم و ستم کی ایک کیفیت ہے، شریعت نے ہمیں اس کا پابند نہیں کیا۔ اگر آپ کا پلاٹ 20 لاکھ کا تھا، وہ آج وہ 40 لاکھ کا ہو چکا، تو آپ کے پاس 40 لاکھ ہیں، اگر آپ اسے اپنی ذات پہ نہیں لگا رہے، اسے سنبھال رہے ہیں کہ اور مہنگا ہوگا تب دوں گا، تو اسے زکوٰۃ ہر سال کے لحاظ سے دینی پڑے گی۔ وہ ایسے ہی جیسے اس نے 10 لاکھ سے کاروبار شروع کیا تھا، آج اس کا کاروبار 20 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے، تو 20 لاکھ سے کے لحاظ سے زکوٰۃ دے گا۔ اگر اس کا کاروبار 50 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے تو 50 لاکھ کے لحاظ سے زکوٰۃ دے گا۔ ہاں جی، اچھا شکریہ۔ اچھا نیکسٹ کوشچن ہے کہ بینک بیلنس پہ کس طرح سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ آپ ہر مہینے اس پہ خرچ بھی کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ بچ بھی رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ کیلکولیٹ کریں گے؟ وہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جس پر جو سالانہ اوسطاً مال آپ کے پاس پڑا رہا ہے، مثلا ایک بندے کے پاس بینک بیلنس ہے 20 لاکھ روپیہ، اب اس 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ جو ہے وہ کبھی خرچ کر لیتا ہے، کبھی کسی کو قرض کے طور پر دے لیے، اتنے پھر اپنی تنخواہ میں سے اس میں اور ڈال دیے، تو یعنی 15 لاکھ اس کے پاس رہتے ہیں اور اوپر 5 لاکھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو وہ 15 کے لحاظ سے زکوٰۃ دے گا۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ سال میں کس وقت دینی چاہیے، یا کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، یا کوئی اسپیسیفک، جیسے لوگ موسٹلی رمضان میں دیتے ہیں تو رمضان اصل میں میں ہی دینی یہ چاہیے یا کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے؟ اصل میں اور ہمارے ہاں اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا سوال میں دونوں کو اکٹھا کر رہا ہوں کہ کیا جو قرض آپ نے، یعنی آپ پہ زکوٰۃ، آپ صاحب استطاعت ہیں اور زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے، تو کیا آپ قرض لے کے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس روپے نہیں ہیں کہ آپ زکوٰۃ دے سکیں؟ جیسے پراپرٹی میں لوگ کاروبار کرتے ہیں تو وہ پراپرٹی آپ کی ابھی میچور نہیں ہوئی ہے یا آپ نہیں بیچنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کس طرح سے، کیا قرض لے کے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اچھا پہلا آپ کا سوال کیا تھا؟ آپ نے دو مکس تو کر دیا، مجھے میں پہلا سوال بھول گیا، آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ جی، زکوٰۃ سال میں کس وقت دینی چاہیے؟ ہاں، پہلی بات کہ سوال کی پہلی صورت کہ سال میں کب زکوٰۃ دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کے لیے جب سال مکمل ہو جائے، آپ کے پاس مال آیا اور اس پر سال گزر گیا،
تو اس پر اسی وقت آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ رمضان کا انتظار کرنا یا رمضان آئے گا تو پھر زکوٰۃ دیں گے، یہ غلط ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط ریت چل چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں ثواب دگنا ہوگا تو ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں گے۔ تو یہ ایک شکل میں ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی یا آپ کے پاس مال آیا یا کسی بھی لحاظ سے آپ کو پراپرٹی ملی یا کوئی بھی صورت آپ کے پاس مال آیا اور آپ کا سال رمضان کے یعنی اگلے مہینے مکمل ہونا تھا، لیکن آپ نے ایک مہینہ پہلے زکوٰۃ دے دی تو یہ تو جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ کے چچا حضرت عباس نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی کہ اگر میں ایک مہینہ 2 مہینے پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کر دوں تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، پہلے تو دی جا سکتی ہے، لیکن اگر رمضان سے 2 مہینے پہلے سال مکمل ہو گیا اور 2 ماہ بعد زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ جب سال مکمل ہوگا تبھی زکوٰۃ دے گا، ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس گھروں میں کام کرنے والی آتی ہیں یا فقیر وغیرہ دیہاتوں سے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتی ہیں، تو کیا ہم زکوٰۃ کو ہر مہینے ان کی تنخواہ کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں؟ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ سال ہونے پر مکمل مال ہی زکوٰۃ نکالیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سارا مال زکوٰۃ اکٹھی نکال کر کسی بندے کو پکڑا دیں اور اسے کہہ دیں بھی کہ تم ہر مہینے فلاں فلاں کو دیتے رہنا، یا کوئی جو فلاں فلاں غریب آتے ہیں ان کو دے دینا، لیکن اپنے مال سے ماہانہ تھوڑا تھوڑا دے کر اس کو زکوٰۃ شمار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی دوسرا سوال تھا کہ اگر آپ کے زکوٰۃ پاس میں قرض روپیہ لینا، پیسہ نہیں ہے تو آپ ہاں قرض لے کے زکوٰۃ دے ہاں سکتے ہیں؟ ہاں، تو آپ کیونکہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، آپ غریب نہیں ہیں، آپ شریعت کے اسلام میں غنی ہیں، آپ چاہے قرض لے کر دیں یا کسی سے ویسے لے کر دیں یا جس طرح سے بھی دیں، آپ کو زکوٰۃ ہر صورت میں دینی ہوگی۔ قرض لے کر جیسے یہ بندہ کسی جگہ پیسے انویسٹ کیے ہوتے ہیں وہاں سے نکالتا نہیں ہے، کسی اور سے ادھار لے کر وہاں کسی اور جگہ دے دیتا ہے، پھر وہاں سے آتے ہیں تو وہ پورے کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کمی بیشی کی جا سکتی ہے، قرض لیا جا سکتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ زکوٰۃ کیا صرف پیسے کی شکل میں ہی دینی چاہیے یا کہ اس سے آپ مثلاً کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا سکتے ہیں یا گھر بنوا کے دے سکتے ہیں یا کوئی سامان تقسیم کر سکتے ہیں؟ کس صورت میں زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے؟ زکوٰۃ ظاہر ہے آپ گھر خریدیں گے یا زیور خریدیں گے یا سامان خریدیں گے تو وہ پیسوں کا ہی آئے گا۔ تو اصل میں جو پیداوار زمین سے پیداوار نکلتی ہے نا اس میں زکوٰۃ پیداوار کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تجارت میں یا زیورات میں جو زکوٰۃ ہے وہ پیسے کی شکل میں ہی نکالی جائے گی۔ تو آپ چاہے کسی غریب کی بچی کو زیور بنوا دیں یا اس کو کوئی گھر کا سامان لے دیں یا گھر بنوا دیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ کسی بھی شکل میں آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک کی سورت توبہ میں ایک آیت ہے، سورت توبہ کی آیت نمبر 60، ہاں جی وہ میں نے انما بیان کر دی ہے۔ جی جی، ہاں جی تو اسی ہاں جی، سلسلے میں کہ زکوٰۃ اور صدقہ اس کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ اصل اس میں آیت جو میں زکوٰۃ کو ہاں جی اس آیت میں جو زکوٰۃ بیان کی ہے یہ فرضی زکوٰۃ کی بات ہے۔ یہاں جو 8 قسم کے افراد یہاں ذکر کیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرضی زکوٰۃ دینی چاہیے، ان پر فرضی زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ کسی اور جگہ فرضی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ خیرات ہے وہ جسے چاہے مرضی آپ دیں، لیکن فرضی زکوٰۃ صرف انہی افراد کو دی جا سکتی، کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ ہاں جی، صحیح۔ اچھا، اور جو زکوٰۃ کی رقم ہے کیا مسجد کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کی رقم مسجد کو نہیں دی جا سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ متقدمین سب علماء اس چیز کے قائل اور فاعل تھے کہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ یہ ہمارے چند موجودہ کچھ علماء ایسے مفتی حضرات آگے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجد کو بھی زکوٰۃ دے دینی چاہیے، حالانکہ مسجد کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد
انما ہی اوساخ الناس، صدقہ یہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے، اور میل کچیل اللہ کے گھر میں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ میل کچیل مال کی اللہ کے گھر میں لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو اس وقت کے مفتی حضرات مسجدوں کے لیے دلیل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی وفی سبیل اللہ کے الفاظ آئے ہیں، ان 8 مصارف میں ایک فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، اور فی سبیل اللہ میں مسئلے بھی آتی ہیں، حالانکہ یہ ان کی کم عقلی ہے۔ تمام علماء نے فی سبیل اللہ میں قرآن کریم میں جہاں بھی فی سبیل اللہ کا لفظ ہے اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس سے مراد مسجدیں نہیں ہے۔ اگر اس طرح کہا جائے تو پھر تو موجم تمرانی کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے تھے، صحابہ بھی کھڑے تھے، تو ایک بندہ آیا، ایک صحابی نے اسے کہا کہ تم بھی آ جاؤ ہمارے پاس، تو وہ کہنے لگا میں بچوں کی کمائی کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کان یسعی لاولادہ الصغار فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنی چھوٹی اولاد کے لیے کمانے کے لیے جا رہا نا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اس سے تو پتہ چلا پھر جو کمائی کرنے والے وہ بھی فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہنا ہے کہ مسجدیں بھی اس میں شامل ہیں، تو مسجدیں کسی بھی لحاظ سے کسی بھی دلیل کے تحت اس میں شامل نہیں ہے۔ مسجدوں پر زکوٰۃ نہیں، نفلی صدقہ جو مال اللہ کے قرب کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کیجئے اس میں شامل کیا جائے گا، وگرنہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں جی جی صحیح۔ اچھا، اسی میں کیا سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، سید کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اچھا، نیکسٹ زکوٰۃ کوشچن دیں گے ہے آپ، کہ ویسے ہدیے کے طور پر آپ کو چیز دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں دیں گے۔ جی اچھا، ایک اگلا سوال ہے کہ ایک محترمہ نے پوچھا ہے کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا، تو ساس کے پاس بھی کچھ زیور تھا، کچھ ان کے پاس اپنے پاس تھا، تو اب وہ دونوں زیور ملا کے جو زیور ہے وہ نصاب سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اس زیور کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ وہ پہلی شوہر بات تو دیں یہ، گے ہاں یا جی، کہ وہ خود دیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ جب ساس فوت ہوئی تو ان کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیداد ہے، جو وراثت ہے وہ ان کی اولاد کو جائے گی، تو وہ ان کی اولاد کو ملے گی۔ اگر اولاد میں صرف بیٹا ہی ہے جو ان کا شوہر ہے تو پھر اس بیٹے کو ملی، اور بیٹے نے اگر وہ اپنے پاس رکھی ہے تو پھر دونوں علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ دیں گے اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے۔ اگر مال نصاب اچھا کو نہیں شیخ صاحب، پہنچتا یہ تو پھر زکوٰۃ۔ سوال تھوڑا سا میں مزید اس کو ایکسپلین کر دوں کہ ساس نے فوت ہونے سے پہلے یہ بہو کو دے دی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اچھا، بہو ایک ہی ہے، اگر بہو کو دے دی تھی تو پھر دونوں اپنا زیور اور ساس کا ملا کر یہ جو بہو ہے یہی زکوٰۃ ادا کرے گی۔ ہاں جی، اچھا جی، اگلا سوال ہے کہ شادی کے لیے آپ نے ہر مہینے کچھ رقم جمع کر کے زیورات خریدنے کے لیے آپ یعنی رقم بچا رہے ہیں، تو ہاں اس جی۔ رقم سے کس طرح سے آپ زکوٰۃ دیں گے؟ کیا اس پہ بھی زکوٰۃ بنے گی جو ہر مہینے آپ تھوڑی تھوڑی بچا کے جمع کر رہے ہیں کہ اس سے شادی کے لیے زیور خریدا جائے؟ اگر آپ تھوڑے تھوڑے جوڑ کر شادی کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں تو تب تک تو زکوٰۃ نہیں بنے گی جب تک وہ نصاب کو نہ پہنچے۔ اگر آپ نے شادی کے لیے 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کر لیا اور اس پر سال گزر گیا، نصاب کو پہنچ گیا مال، تو اس میں سے زکوٰۃ ہوگی، ہر صورت میں ہوگی۔ صحیح۔ ہاں تو جی، ہمیں ایک اگلا سوال ہے، ہمیں زکوٰۃ جو ہے سال میں کتنی بار دینی چاہیے؟ سال میں ایک مرتبہ ہی دی جاتی ہے سوائے زمین کے، کہ زمین میں جب پیداوار ہوتی ہے پھر زکوٰۃ دیتی ہے، چاہے 6 ماہ بعد ہو، 3 ماہ بعد ہو یا سال بعد ہو، وگرنہ باقی چیزوں میں زکوٰۃ سال ہونا ضروری ہے۔ سال ہونا، اور میں کہ مال میں لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، اس مال میں زکوٰۃ نہیں جس پر سال نہ گزرا ہو، سال گزرے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں جی، صحیح۔ اگلا سوال ہے، آخری سوال جو میرے پاس ہے کہ اگر کوئی اپنے پچھلے کچھ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کر سکا ہو اور ہاں اس جی۔ کے پاس ادا کرنے کے لیے کوئی رقم بھی نہ ہو، تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ معاف ہو جائے گی یا وہ کس طرح سے ادا ہوگی؟ ایک تو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اور پھر جب اس کو مال اللہ کسی طرح سے دے، تھوڑے 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 کر کے اپنی جان بخشی کرواتا رہے، وہ اس کے ذمے ہے، اسے ادا کرنی چاہیے، چاہے تھوڑی تھوڑی کر کے،
اور باقی اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے. جب تک زندگی ہے وہ ادا کرتا رہے، جو رہ جائیں گے وہ اللہ معاف کر دے گا. ہاں جی جی شکریہ شیخ صاحب. یہ سوالات تھے جو ابھی لوگوں نے شیئر کیے تھے، وہ میں نے آپ سے پوچھ لیے. اچھا تو ایک دو باتیں میں بیان کر دوں، کچھ ضروری باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی 8 مصرف زکوٰۃ کے بیان کیے گئے ہیں ان سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ دینا یہ بھی جائز ہے، اور کسی ایک قسم کو اپنی ساری زکوٰۃ دے دینا یہ بھی جائز ہے. دوسری بات، قریبی رشتہ دار میں اگر ان قسموں میں سے کوئی بندہ پایا جاتا ہے، قریبی رشتہ داروں میں کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. البتہ والدین کو یا اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بندہ اپنے نہ والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ ان پر خرچ کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے. زکوٰۃ ایسے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے جس پر خرچ کرنا اس پر فرض نہیں ہے. یعنی مثلا چچے کا بیٹا ہے یا چچا کی بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، اس طرح خالہ کی بیٹی ہے، اگر سگی بہن ہے، بیٹی ہے یا بہو ہے، یا اس طرح والدین ہیں وہ انتہائی غریب ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ ان پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہے. البتہ ہاں جی جی بات. ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا تھا جو بعض اوقات ڈسکس ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیور اگر ان کے پاس زیادہ ہے، یہ میری بیوی کا، یہ میری بیٹی کا، یہ میری ساس کا، یہ میری اس کا، یہ میرا اس کا، تو نصاب کہتے ہیں کہ اس طرح سے کم ہو گیا. مثلا ان کے پاس 50 تولے سونا ہے تو وہ یہ ڈسٹریبیوٹ کر کے کہتے ہیں، اور جب رمضان گزر جاتا ہے یعنی وہ برائے نام ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ سونا دوسروں کا ہے. تو کیا یہ ایک ہیلہ ہے، یہ ایک ہیلہ ہے زکوٰۃ سے بچنے کا، اور اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے وہ کس غرض سے اس طرح کر رہے ہیں. تو یہ رمضان سے پہلے ہبہ کر دینا اور بعد میں پھر واپس لے لینا، تو یہ سب ہیلے بہانے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے بندوں کی نیتوں کو، اور اسے پتہ ہے کیسے ان سے نکلوانے ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.